یہ ایک پرانے زمانے کا قصہ ہے جو ایک یہودی عالم اور چرواہے کے بارے میں ہے۔ بہت پہلے کی بات ہے، مسلمانوں کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس گاؤں کے پاس سے ایک یہودی عالم کا گزرنا ہوا۔ مسلمانوں کی بستی دیکھ یہودی عالم نے سوچا، کیوں نہ اس گاؤں کے ان پڑھ اور بھولے بھالے لوگوں کو اسلام کے بارے میں ان کے دل میں شک پیدا کر دوں، جس سے اس گاؤں کے لوگوں میں اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو اور وہ لوگ دینی تعلیم اور علماؤں سے دور ہو جائیں۔ شیطانی دماغ نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ عالم اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہوا اس گاؤں میں داخل ہو چکا تھا۔ تھوڑا آگے جانے پر سب سے پہلے اس کی نگاہ ایک چرواہے پر پڑی، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس جاہل سے دکھنے والے چرواہے کو ہی اپنا پہلا شکار بنایا جائے۔ تو وہ عالم اس پھٹے حال چرواہے کے پاس گیا اور اس سے ملاقات کی۔ یہودی عالم نے اس چرواہے سے کہا، بھائی میں ایک مسلمان ہوں اور مسافر ہوں، کئی دن سے سفر میں ہوں۔ سلام دعا کے بعد بیٹھن کا سلسلہ چلا تو یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان لوگ کتنی مشقت سے قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں۔ تو چرواہے نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ پھر وہ یہودی عالم بولا کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کیا قرآن مجید میں بہت سی آیت ایسی بھی ہے جو ایک دوسرے سے کافی ملتی جلتی ہے اور وہ بار بار دہرائی گئی ہے؟ اگر ہم ان آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دیں تو قرآن مجید اور تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا اور پھر ہم کو یاد کرنے میں اور بھی زیادہ آسانی ہو جائیں گی۔ مطلب ایک طرح سے اس میں سے وزن کم ہو جائے گا۔ وہ چرواہا اس کی بات غور سے سن رہا تھا اور تب تک وہ خاموش رہا جب یہودی کی بات مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد چرواہا بولا، واہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو بہت اچھا ہے۔ دل ہی دل شیطان خوش ہوا۔ اب یہودی دل ہی دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا کہ یہ چرواہا میرے بنے جال میں پھنس چکا ہے اور اب یہ وہی کرے گا جو میں نے بتایا ہے۔ پھر اچانک چرواہے نے کہا، میرا ایک سوال ہے تم سے بھی، بولو اگر وہ مان لو گے تو میں بھی تمہاری بات مان لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر یہودی نے فوراً حامی بھر دی اور بولا، پوچھو، مجھے کوئی آپتی نہیں ہے۔ اب چرواہا بولا، تم چاہتے ہو کہ قرآن مجید سے ملتی جلتی آیت کو نکال دینا چاہیے جس سے قرآن کا وزن کم ہو جائے اور یاد کرنے میں آسانی ہو جائے، ہے نا؟ جی بالکل، یہی تو میں چاہتا ہوں، یہودی عالم جھٹ سے بولا۔ چرواہے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دکھنے میں ایک جیسی ہے، تو انہیں بھی بدن سے کاٹ کر الگ کر دینا چاہیے۔ 2 ہاتھ ہے جبکہ آپ کام تو ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کا دوسرا ہاتھ کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ 2 پیر بھی ہے، لیکن ایک پیر سے بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے، تو یہ دوسرا پیر بھی کاٹ دینا چاہیے تاکہ بدن کا وزن کم ہو سکے۔ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آنکھ سے بھی تو دنیا دکھائی دیتی ہے۔ 2 کانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 2 پھیپھڑے، 2 گردوں، ان سب کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، تو بلا وجہ تم بھی اپنے بدن کا بوجھ بڑھا رکھے ہو۔ چلیے پہلے ان کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، ان سب چیزوں کا کوئی خاص کام بھی نہیں، بولو کیا خیال ہے؟ چرواہے کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی جو وہ اس وقت بات کرتے کرتے اس کو لہرا رہا تھا۔ یہ دیکھ اور اس کی باتیں سن اس یہودی عالم کا حلق سوکھ گیا اور وہ برا سا منہ بنا کر اٹھ کھڑا ہوا اور یہ کہتے ہوئے ایک طرف چل پڑا، مجھے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، دیر بھی بہت ہو چکی ہے، شاید مجھے نکلنا چاہیے۔ اور یہ کہتے ہوئے تیزی سے وہ یہودی عالم گاؤں سے نکل پڑا اور وہ راستے میں یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کے چرواہے ہی ایسے ہیں تو ان کے علماء کرام کیسے ہوں گے۔